أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. تو حقیقی ایمان والوں کی صفات کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے. تین معنوی اور روحانی اور نفسانی صفات صاحبان ایمان کی تھی، ان کو آپ نے پڑھ لیا ہے. اب دو اور صفتیں کہ جن کا تعلق انسان کے خارج سے ہے، انسان کے ظاہر سے ہے، اس کو بیان کریں گے. بس ذکر ان سے قسمت، ان تین حصوں کو ذکر کرنے کے بعد الصفات روحانی و نفسانی مومنان راستین، سچے ایمان والوں کی نفسانی اور روحانی صفات کے میگویت. مفسر محترم فرماتے ہیں کہ آنہا در پرتبے احساس مسئولیت، میگویت خدا کا ارشاد ہوتا ہے، آنہا در پرتبے احساس مسئولیت، کہ یہ حقیقی صاحبان ایمان احساس مسئولیت اور در کے عظمت پروردگار کے سائے میں ہمچنین ایمان فرآیند و بلند نگری توکل، اپنے مستحکم اور تکامل پانے والے ایمان اور اپنی بلند فکری جو توکل کے سلسلے میں رکھتے ہیں، نظر عمل دارائے دو پیوند محکمند، یہ دو بڑا مضبوط اور مستحکم رشتہ رکھتے ہیں عملی اعتبار سے. جو حقیقی صاحبان ایمان ہیں، حقیقی صاحبان ایمان میں جو وظائف اور فرائض کا احساس ہے، جو مسئولیت اور ذمہ داریوں کا جو احساس ہے، اور خدا کی عظمت کی جو معرفت ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ ظاہر میں دو بڑے مضبوط اور دو بڑے مستحکم کیا ہے رابطے رکھتے ہیں. اور رابطے کا پیمند اور رابطے نیرومندی باخدا، ایک پہلا جو عملی پیوند ہے، ایک عملی رشتہ ہے، وہ ہے خدا کے ساتھ، کہ خدا کے ساتھ ایک مضبوط اور مستحکم تعلق اور رشتہ رکھتے ہیں. رابطہ نیرومندی با بندگان خدا، اور دوسرا بندگان خدا کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق اور رشتہ رکھتے ہیں. یعنی حقیقی صاحبان ایمان احساس مسئولیت، درک عظمت پروردگار، اور اسی طریقے سے تکامل ایمان اور توکل کی بنیاد پر عمل کے اعتبار سے دو بڑے مستحکم رابطے، دو بڑے مضبوط رشتے رکھتے ہیں. پہلا رشتہ خدا کے ساتھ ہے، دوسرا رشتہ بندگان خدا کے ساتھ. آنہا کسانی ہستن، یہ حقیقی صاحبان ایمان وہ لوگ ہیں کہ نماز را کی مظہر رابطے با خدا، نماز کہ جو خدا کے ساتھ رابطے کی نشانی ہے، برپا میدارن، نماز برپا کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ بس آنچے بے آنہا روزی دادین، اور جو ہم نے انہیں روزی عطا کی ہے، در راہ بندگان خدا انفاق می کنند، بندگان خدا کی راہ میں، بندگان خدا کے اوپر انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ حقیقی صاحبان ایمان کی دو ظاہری اور باطن کی، ظاہری اور آشکار نشانیاں ہیں، خارجی نشانیاں ہیں، جو عملی طور پر جن کو عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی صاحبان ایمان نماز برپا کرتے ہیں
اور برپائی نماز کے ذریعے خدا کے ساتھ اپنے رابطے کا اظہار کرتے ہیں۔ نماز کیا ہے مولانا؟ نماز حقیقت میں خدا کے ساتھ رابطے کا مظہر ہے، خدا کے ساتھ ایک خاص رابطہ، خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق کو ظاہر کرتی ہے نماز۔ ٹھیک، صاحبان ایمان اقیم الصلاۃ، نماز برپا کرتے ہیں، نماز برپا کر کے خدا کے ساتھ رابطے کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں بندگان خدا کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ بندوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ ٹھیک، چلے اب تعبیر بے اقامہ نماز بجائے خواندنی نماز۔ ٹھیک ہے، ایک نماز پڑھنا ہوتا ہے، ایک نماز برپا کرنا ہوتا ہے، سمجھے؟ نماز پڑھنے کے لفظ نہیں آئی ہے کہ یصلون، یصلون یہ نماز پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز برپا کرتے ہیں۔ تو اقامہ نماز میں، نماز برپا کرنے میں اور نماز پڑھنے میں فرق ہے۔ قرآن کی جو یہ تعبیر ہے اقیم الصلاۃ، یہ نماز برپا کرتے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف ہے نہیں کہ یہ تنہا نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ایسا عمل انجام دیتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ایک مضبوط اور محکم رابطے کو ہر جگہ ظاہر کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی نماز پڑھنے کے اسباب فراہم کرتے ہیں، خود بھی خدا کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اشارے بھی نس کی اقامہ نماز کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نہ تنہا خود شان نماز میں خانن، یہ صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ کاری بھی کنن، بلکہ ایسا کام کرتے ہیں کہ ان رابطے محکم باپروردگار کہ خدا کے ساتھ یہ مضبوط رابطہ ہمچنان بدر ہمیشہ، یہ رابطہ ہمیشہ خدا کے ساتھ اور ہر جگہ برپا باشد، ہر جگہ ظاہر ہو۔ وَتَعْبِيرٌ مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ از آنچه به آنها روزی داده‌ایم، تعبیر وسیعی است، اور جو قرآن نے یہ تعبیر کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے، بات یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو مال انہیں دیا ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، مما جو کچھ، یہ تعبیر وسیع ہے۔ اگر مال کی لفظ آئی ہوتی آیت میں تو صرف مال کے خرچ کرنے کو سمجھا جاتا، محدود ہو جاتا، خدا کی راہ میں ان کا انفاق محدود ہو جاتا، سمجھ گئے ہیں؟ اور جس کے پاس مال ہوتا بس وہی انفاق کرتا، جس کے پاس مال نہ ہوتا۔ لیکن مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انفاق کیا ہے، یہ تعبیر بڑی وسیع تعبیر ہے کہ ہر طریقے کے سرمایہ کو، ہر طریقے کی دولت کو، ہر طریقے کی منفعت رکھنے والی چیز، چاہے وہ مادی ہو یا معنوی ہو، اس سب کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ لوگ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہ تنہا از اموال شان، وہ لوگ نہ صرف یہ کہ اپنے مال و منال کو، بلکہ از علم و دانش شان، بلکہ اپنے علم و دانش سے، از ہوش و فکر شان، اللہ نے جو عقل و خرد دی ہے، جو عقل و شعور اور فکر عطا کی ہے، اس سے از موقعیت و نفوذ شان،
جو ان کی موقعیت ہے، جو ان کا منصب ہے، جو ان کی رسائی ہے، جو اثر و رسوخ ہے، وہ تمام مواہبی کے اور تمام انعامات اور تمام وہ چیزیں اللہ نے جو ان کو عطا کی ہیں، جو ان کے اختیار میں ہے، در ہے بندگان خدا، بندگان خدا کی راہ میں اس کو خرچ کرنے سے مذائقے نمی کنن، قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، کس طریقے سے لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، خدا کی عطا کی ہوئی مواہب میں سے، جس کے ذریعے سے بندگان خدا کے کام آ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے بندگان خدا کے کام آتے ہیں، اپنا رابطہ اس کے ذریعے سے جوڑے رہتے ہیں۔ مال عطا کیا ہے، مال کی ضرورت ہے تو مال کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں جب بھی ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مال نہیں ہے، علم رکھتے ہیں، علم دانش کے ذریعے سے لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں۔ کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، عہدے اور منصب کے ذریعے سے اگر کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، یہ سب مواہب الہی ہے نا۔ تو یہ مما رزقناہم، یہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ مما رزقناہم میں صرف مال نہیں آتا، اگر مال سے تعبیر کیا گیا ہوتا تو انفاق کا راستہ محدود ہو جاتا، لیکن مما رزقناہم یہ تعبیر بڑی وسیع ہے، تمام مواہب الہی کو شامل ہے، تمام مادی اور معنوی سرمایہ کو یہ چیز شامل ہے۔ جو بھی مادی اور معنوی سرمایہ صاحبان ایمان کے پاس ہے، اسے بندگان خدا کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے بندگان خدا کو فیض پہنچاتے ہیں۔ در آخرین آئے مورد بحث، جو آخری آیتیں ہیں جن سے بحث کی جا رہی ہے، موقعیت و مقام بالا، صاحبان ایمان کے بلند و رفیع موقعیت و پادشاہ فراوان ان مومنان راستیندہ، اور اس طریقے کے سچے ایمان والوں کے بہت سارے انعامات، بہت سارے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ جن آیات کے سلسلے میں ہم بحث کر رہے ہیں، ان آیات کے آخری حصے میں حقیقی صاحبان ایمان کا مقام کیا ہے، ان کے درجات کیا ہیں، اللہ انہیں کس طریقے کا انعام، کس طریقے کا اجر و ثواب دینے والا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نخست ہویت، پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ مومنان حقیقی تنہا انہا ہستن، کہ حقیقی ایمان والے بس وہ لوگ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے مہر لگا دی۔ ایمان کا دعویٰ چاہے سب کرتے رہیں، میری نظر میں مومن برحق وہی ہے جن کے اندر یہ عادتیں، یہ خصلتیں، حقیقی مومن یہی لوگ ہیں کہ جن کی 5 خصلتیں، 5 صفات بیان کی گئی۔ پہلے تو ان کے حقیقی مومن ہونے کی پر محتوا کا سند دیتا ہے خدا کی، تم لوگ سچے ایمان والے ہو، ٹھیک، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا درجہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ حقیقی صاحب ایمان ہونے کی سند دے رہا، اس کے بعد صفت سے پاداش مہم میں آنا بیان کیا، ان کے درجات کو، ان کے مقامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ 3 اہم اجر و ثواب کا صلے کا ذکر کرتا ہے۔ آنہا درجات مہمی نزد پروردگار شاندار، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کے نزدیک بڑے اہم درجات، بڑے اہم مقامات رکھتے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک بڑے درجات ہیں۔ اب یہ جو درجات دیکھیں بصورت نکرہ ہے اور بصورت جمع ہے۔ درجات درجے کی جمع ہے، مولانا ہے نا، درجات درجے کی جمع ہے، دوسرے یہ کی بصورت جمع ہے۔
اللہ نے صاحبان ایمان کے اجر و ثواب کو، ان کے درجات کو معین نہیں کیا ہے، مقدر نہیں کیا ہے، محدود نہیں کیا ہے کہ اللہ ان کے درجے کو معین کر کے بیان کرے کہ ان کا یہ درجہ ہے، محدود کر کے بتائے کہ بس ان کے یہ مقام ہے۔ نہ، اللہ نے مبہم درجاتی کی میزان و مقدار تعین نشدے، آئے کریمہ میں صاحبان ایمان کے درجات کی میزان و مقدار کو معین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مبہم طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ فہمین ابہام دلالت بر فوق العادگی آندارت، اور تعبیر کا مبہم ہونا ان کے درجات کے فوق العادہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ حقیقی صاحبان ایمان کو جو مقام اور جو درجہ دینے والا ہے، وہ کتنا اہمیت رکھتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ تعبیر کے ابہام سے لگا سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب کوئی چیز مبہم بیان کی جاتی ہے تو آپ اس کے لیے میزان و مقدار کے قائل نہیں ہو سکتے کہ کتنا ہے نا۔ تو اللہ نے صاحبان ایمان کے درجے کو مبہم طریقے سے بیان کیا ہے، اور خالق کا مبہم طریقے سے ان کے درجات کو بیان کرنا ان کے درجات کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، ان کی اہمیت بڑے درجات میں حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ بے علاوہ انہا مشمول مغفرت و رحمت و آمرش و خواہن شد۔ درجات کے علاوہ حقیقی صاحبان ایمان خدا کی مغفرت اور اس کی رحمت میں شامل ہوں گے، شریک ہوں گے۔ رحمت الہی، مغفرت الہی ان کے شامل حال ہونے والی ہے۔ ومغفرتون، یہ بھی نکرہ ہے، نکرہ غیر معین پہ دلالت، نکرہ کی دلالت کسی معین اور مخصوص چیز پہ نہیں ہوتی ہے، غیر معین پہ۔ ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ مغفرت کے بعد بروسی ہائے کریم، یعنی مواہب بزرگ و مستمر و ہمیشگی، نقص و عیبی در آن راہ ندارد۔ اس کے بعد رزق کریم، اللہ انہیں رزق کے طور پر دینے والا ہے۔ رزق کریم کیا ہے؟ رزق کریم یعنی بڑے نعمتیں، مواہب بزرگ، بڑے مواہب، وہ مستمر، وہ ہمیشگی، جو ہمیشہ باقی رہیں گے، جو دائمی ہوں گے، بنقص و عیبی در آن راہ ندارد، جس میں کوئی عیب اور نقص ہونے والا نہیں ہے۔ مولانا دنیا کی جو نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اگر پاکیزہ بھی ہوں مولانا، ہے نا، وہ ہر نعمت میں نقص ہے، ہر نعمت میں عیب ہے۔ آپ پھل فروٹ کھانے پینے کی چیزیں لا کر کے رکھیں، کتنے دن بالاخرہ اس میں نقص پیدا ہو جائے گا، بالاخرہ وہ سڑ جائے گا، بالاخرہ اس میں سے بدبو آنے لگے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، سوکھ جائیں گے، مزہ ختم ہو جائے گا، بو چلی جائے گی، ہزاروں قسم کے، ہے نا۔ لیکن رزق کریم سے مراد ایسا رزق کہ جو بڑا ہوگا، جو مستمر ہوگا، مسلسل ملتا رہے گا، تیسرے ہمیشہ باقی رہے گا، اور اس میں کوئی نقص و عیب بھی نہیں ہوگا۔ حد و حسابی برائے آن نیست، اور اس کے لیے کوئی حد و حساب بھی نہیں ہے کہ کتنا ہوگا۔ در انتظار شان می باشد، یہ رزق کریم حقیقی صاحبان ایمان کے انتظار میں ہے۔ اس طریقے کا رزق
صاحبان ایمان کو دیا جائے گا. ورث کریم براستی ما مسلمانان بدم از اسلامی زمین بگاهی آنچنان خود را طلبگار از اسلام و قرآن می‌دانی که از روی نادانی گناه عقب ماندگی ها را به گردن اسلام و قرآن می افکنی. مولانا اب ایک تلخ حقیقت بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ آپ سچ بتائیں، ہم مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اسلام کی مالا جپتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے نہیں تھکتے، اور کبھی کبھی تو ہم اسلام اور قرآن کو اپنا مدیون سمجھتے ہیں کہ اسلام اور قرآن ہمارا قرضدار ہے. ہم مسلمان ہو کر کے ہم نے قرآن پر ایمان رکھ کے بڑا احسان کیا ہے نا. ہم نہ ہوتے تو اسلام اور قرآن کا کیا ہوتا ہے نا. تو اس طریقے کے تصورات، اس طریقے کے افکار اور اس طریقے کی باتیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ ہم اسلام کا دم بھرتے ہیں، اور یہ دم اتنا شدید ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو اسلام اور قرآن سے بھی بڑا سمجھنے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مولانا طلبگار ہیں قرآن اور اسلام ہمارا مفروض ہے. اور دوسری چیز تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم نادانی کی وجہ سے گناہ کو، اپنی پسماندگی کو، اپنی ذلت و خواری کو، ہے نا مولانا، ان تمام چیزوں کو کبھی کبھی ہم کیا ہے اسلام و قرآن کی وجہ سے سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر اسلام اور قرآن نہ ہوتا تو ہم بھی آج دنیا میں ترقی یافتہ ہوتے. اسلام اور قرآن نہ ہوتا، ہم مسلمان نہ ہوتے ہیں تو آج ہم عزت مند ہوتے، دولت مند ہوتے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہوتی، دنیا کے تمام مادی بڑے اسباب و وسائل راحتی، مولانا جنگی ہر طریقے کا سب کچھ ہمارے اختیار میں ہوتا. تو ایک طرف ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کی مالا جپتے ہیں، اور اپنے آپ کو قرآن اور اسلام کا قرضدار سمجھتے ہیں، یعنی ہم قرض دینے والا سمجھتے ہیں، اور اپنی پسماندگی، اپنی ذلت و خواری، اپنی سر افغنی کی وجہ کیا ہے اسلام و قرآن کو قرار دیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اس طریقے کا دعویٰ، اس طریقے کی فکر، اس طریقے کی سوچ صحیح ہے نہ بھائی. اسلام و قرآن کی وجہ سے ہم پست نہیں ہیں، ہم ذلیل نہیں ہیں، ہم عقب ماندہ نہیں ہیں، ہم پچھڑے ہوئے نہیں ہیں. یہ ساری خرابیاں قرآن کے دستورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. بھائی یہی چند آیتیں جو ابھی آپ نے پڑھی ہے، اگر ہم مسلمانوں کا ان چند آیتوں پر عمل ہوتا تو کل پڑھیں گے.